انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ مجھے دیکھنے اور سننے والے تمام حساس دل انسانوں کو سلام۔ محرم کے اس مہینے میں آئیے ہم سب مل کر تاریخ کے اس عظیم سبق کو یاد کریں جو کسی ایک گروہ کا نہیں بلکہ پوری انسانیت کا سرمایہ ہے۔ کربلا صرف ایک خطۂ زمین کا نام نہیں، اور نہ ہی یہ تاریخ کے اوراق میں دبا کوئی ایسا سانحہ ہے جسے وقت کی گرد دھندلا سکے۔ یہ تو انسان کی اخلاقی معراج کا وہ سنگ میل ہے جہاں پہنچ کر مادی مفادات، اقتدار کی ہوس اور جبر کے تمام بت پاش پاش ہو جاتے ہیں۔ جب ہم محرم الحرام کی اداس ساعتوں میں تاریخ کے اس عظیم ترین باب کو کھولتے ہیں تو ہمیں یہ ادراک ہوتا ہے کہ کربلا کسی ایک مسلک، کسی ایک مکتب فکر یا کسی ایک مذہب کی جاگیر نہیں۔ کربلا تو پیاس کی اس تپش کا نام ہے جس نے حق اور باطل کے درمیان ایک ابدی لکیر کھینچ دی۔ یہ ہر اس انسان کی آواز ہے جو ظلم کے سامنے لا کہنے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ حسین ابن علی کا سجدہ اور ان کی لازوال قربانی کائنات کے ضمیر کی وہ پکار ہے جو زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے۔ یہ داستان ہے عزم صمیم کی، یہ درس ہے حریت کا، اور یہ فلسفہ ہے انسانی وقار کا۔ دنیا کا کوئی بھی خطہ ہو، کوئی بھی عقیدہ ہو، جب بھی کوئی مظلوم جابر کے سامنے سر اٹھاتا ہے تو اس کے پیچھے کربلا کا ہی نور بصیرت کام کر رہا ہوتا ہے۔ آئیے آج محرم کی اس فضا میں روایتی دائروں سے بلند ہو کر کربلا کے اس آفاقی اور فلسفیانہ پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جس کا سوز ہر حساس دل میں دھڑکتا ہے اور جو رہتی دنیا تک انسانیت کی رہنمائی کرتا رہے گا۔ سن 61 ہجری 10 محرم کی وہ صبح جسے وقت نے اپنے ماتھے پر ہمیشہ کے لیے خون کی لکیر کی طرح ثبت کر لیا۔ کربلا کا ریگزار سورج نکلنے سے پہلے ہی جلنے لگا تھا۔ ہوا گرم تھی، ریت تپ رہی تھی، اور فرات کا پانی قریب بہتے ہوئے بھی پیاسوں کی قسمت سے بہت دور کر دیا گیا تھا۔ آسمان پر ایک عجیب سی اداسی جھکی ہوئی تھی، جیسے کائنات کو معلوم ہو کہ آج نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری سجدہ ہونا ہے۔ یہ صرف چند خیموں کا محاصرہ نہ تھا، یہ انسانیت کے دل کا محاصرہ تھا۔ ایک طرف ہزاروں کا لشکر تھا، زرہ پوش، مسلح، نیزوں اور تلواروں سے آراستہ۔ دوسری طرف چند تھکے ہوئے مسافر جن کے خیموں میں عورتیں، بچے، بوڑھے اور چند جانثار ساتھی تھے۔ مگر حیرت یہ تھی کہ خوف طاقتور لشکر کے چہروں پر تھا اور سکون ان پیاسے خیموں میں۔ امام حسین جانتے تھے کہ یہ سفر موت کی طرف جا رہا ہے، مگر آپ یہ بھی جانتے تھے کہ بعض اوقات زندہ رہنے سے زیادہ ضروری سچ کا زندہ رہنا ہوتا ہے۔ شب عاشور جب زمین پر اتری تو خیموں میں عجیب سکوت تھا۔ کہیں قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، کہیں سجدوں میں سر جھکے تھے، کہیں مائیں اپنے جوان بیٹوں کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھیں، جیسے آخری بار لمس کو یاد میں محفوظ کر لینا چاہتی ہوں۔ ننھی بچیاں اپنے چچاؤں اور بھائیوں سے لپٹ لپٹ کر سو رہی تھیں۔ شاید انہیں معلوم نہ تھا کہ صبح ان کے سروں سے سائبان چھن جائے گا۔ کہتے ہیں اس رات امام حسین خیموں کے درمیان خاموش چلتے رہے۔ ہر خیمے سے وفا کی خوشبو آ رہی تھی۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، یہ لوگ صرف مجھے چاہتے ہیں، تم چلے جاؤ،
رات کی تاریکی تمہیں چھپا لے گی۔ مگر جواب میں صرف محبت بولی۔ کسی نے کہا، اے فرزند رسول، اگر ہمیں 1000 بار بھی قتل کر کے زندہ کیا جائے تب بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اور پھر صبح ہو گئی۔ وہ صبح نہیں تھی، قیامت کا دروازہ تھا۔ فجر کے بعد خیموں میں آخری تیاری ہونے لگی۔ مائیں اپنے بیٹوں کو تیار کر رہی تھیں، مگر یہ کسی شادی کی تیاری نہ تھی، یہ موت کو گلے لگانے کی رسم تھی۔ بہنیں بھائیوں کے چہروں کو دیکھ دیکھ کر آنکھوں میں محفوظ کر رہی تھیں۔ بچے پیاس سے بلک رہے تھے۔ خیموں میں بار بار ایک ہی سوال گونجتا تھا، بابا پانی کب ملے گا؟ مگر فرات خاموش بہہ رہی تھی۔ حضرت علی اکبر میدان میں جانے لگے تو امام حسین دیر تک انہیں دیکھتے رہے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ علی اکبر شکل و صورت، چال ڈھال اور گفتگو میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہ تھے۔ جب وہ گھوڑے پر سوار ہوئے تو گویا مدینے کی یاد چلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ایک باپ کی آنکھیں اپنے جوان بیٹے کا تعاقب کرتی رہیں۔ پھر میدان سے تلواروں کی آوازیں آئیں، نیزے چمکے، گرد اڑی، اور اچانک ایک آواز بلند ہوئی، بابا آخری سلام۔ امام حسین دوڑے۔ ریت پر ایک جوان لاش تڑپ رہی تھی، سینہ زخموں سے چاک تھا۔ امام حسین نے علی اکبر کا سر اپنے گود میں رکھا۔ روایتیں کہتی ہیں کہ اس لمحے ایک باپ کی کمر ٹوٹ گئی تھی۔ پھر ایک ایک کر کے سب چراغ بجھتے گئے۔ قاسم ابن حسن گئے، عباس گئے، اون و محمد گئے، حبیب گئے، مسلم بن اوسجا گئے۔ ہر لاش کے ساتھ خیموں کی خاموشی بڑھتی جاتی تھی۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جس پر زمین آج تک رو رہی ہے۔ خیموں سے ایک ننھا سا بچہ لایا گیا، علی اصغر، 6 ماہ کا۔ پیاس سے ہونٹ سوکھ چکے تھے، گردن بار بار ڈھلک رہی تھی۔ امام حسین نے اسے ہاتھوں پر بلند کیا، دشمن کی طرف دیکھا۔ آواز میں تھکن بھی تھی، درد بھی، مگر وقار پھر بھی سلامت تھا۔ اگر مجھ سے دشمنی ہے تو اس بچے کا کیا قصور ہے؟ اسے ایک گھونٹ پانی دے دو۔ چند لمحوں کے لیے میدان پر سکوت چھا گیا۔ پھر ہرملا نے تیر چڑھایا۔ وہ تیر صرف ایک تیر نہ تھا، وہ انسانیت کے دل میں پیوست ہونے والا زہر تھا۔ ننھے گلے سے خون کا فوارہ اٹھا۔ بچہ تڑپا بھی نہیں، بس ایک معصوم سی گردن کٹ گئی۔ کہتے ہیں امام حسین نے اپنے ہاتھوں میں جمع وہ خون آسمان کی طرف اچھال دیا، اور آسمان خاموش رہا۔ دوپہر ڈھل چکی تھی۔ اب میدان میں صرف ایک شخص باقی تھا، پیاسا، زخمی، تنہا۔ مگر عجیب بات یہ تھی کہ تنہا وہ نہ تھا، تنہا تو سارا باطل تھا جو ایک سجدے سے خوفزدہ کھڑا تھا۔ امام حسین گھوڑے سے اترے، چاروں طرف اپنے پیاروں کی لاشیں دیکھیں۔ کبھی علی اکبر کا جسم، کبھی عباس کے بازو، کبھی قاسم کے ٹکڑے۔ خیموں کی طرف دیکھا جہاں سکینہ پیاس سے تڑپ رہی تھی۔ پھر انہوں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی۔ شاید یہ انسان کی نہیں، صبر کی آخری حد تھی۔ زخموں سے چور جسم سجدے میں جھکا، اور اسی لمحے تلوار اتری۔ زمین کانپ گئی، فرات جیسے رک گئی، ہوا سسک اٹھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا سر نیزے پر بلند کر دیا گیا۔ مگر تاریخ نے دیکھا کہ اس دن سر کٹا تھا، کردار نہیں۔ جسم گرا تھا،
مگر حق نہیں گرا تھا۔ شام ہوئی تو خیمے جلائے گئے، آگ کے شعلے آسمان تک اٹھنے لگے۔ بچے خوف سے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ ننھی سکینہ جلتی ریت پر اپنے بابا کو ڈھونڈ رہی تھی، اور زینب بنت علی جن کے سامنے بھائیوں، بھتیجوں اور بیٹوں کی لاشیں پڑی تھیں، پھر بھی وقار کے ساتھ کھڑی تھیں۔ کربلا ختم نہیں ہوئی تھی، کربلا تو اس دن شروع ہوئی تھی۔ تب سے ہر دور میں جہاں کہیں ظلم طاقت کے غرور میں انسانیت کو روندنے کی کوشش کرتا ہے، وہاں امام حسین کا لہو آواز دیتا ہے کہ انسان کی اصل عظمت زندہ رہنے میں نہیں، حق پر قائم رہنے میں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ صدیوں بعد بھی جب محرم آتا ہے تو صرف آنکھیں نہیں روتی، تاریخ روتی ہے، فرات روتی ہے، ریت روتی ہے، اور انسان اپنے ہی ضمیر کے جنازے پر کھڑا محسوس ہوتا ہے۔ لاش شبیر پہ کھڑا سوچ رہا تھا اسلام، فائدہ کیا ہوا کافر کو مسلمان کر کے۔ محترم ناظرین، اگر ہم کربلا کے افق سے مذہب، عقائد اور زمان و مکان کی لکیروں کو مٹا کر دیکھیں تو یہ معرکہ کسی خاص نظریے کی نہیں بلکہ خود انسان کی معراج کا نام ہے۔ کربلا رہتی دنیا تک ہر انسان کو یہ آفاقی سبق دیتی ہے کہ اکیلے ہونا اور کمزور ہونا دو الگ باتیں ہیں۔ اگر آپ حق پر ہیں تو آپ کا اکیلا وجود بھی ایک مکمل لشکر ہے۔ کربلا ہمیں سکھاتی ہے کہ اصولوں کی قیمت مادی وجود کی بقا سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ جب ضمیر اور مصلحت کے مابین جنگ چھڑ جائے تو مصلحت کے ریشمی لبادے اوڑھ کر جینے سے کہیں بہتر ہے کہ انسان سچائی کا علم بلند کرتے ہوئے کٹ مرے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جسم مٹ جاتے ہیں، حکومتیں ریت کے محلوں کی طرح ڈھہ جاتی ہیں، اقتدار کے نشے میں چور چہرے گمنامی کے اندھیروں میں غرق ہو جاتے ہیں، لیکن جو کردار انکار باطل کی بنیاد پر کھڑا ہوتا ہے اسے وقت کی لہریں کبھی مٹا نہیں پاتی۔ یہ داستان جلیل ہر مظلوم کو یہ حوصلہ دیتی ہے کہ جابر کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اس کا خوف محض ایک سراب ہے۔ فتح کا معیار یہ نہیں کہ میدان میں بچا کون، بلکہ فتح کا معیار یہ ہے کہ اپنے نظریے پر قائم کون رہا۔ یزیدیت ایک دور کا نام نہیں بلکہ ظلم، جبر اور انا پرستی کی اس سوچ کا نام ہے جو ہر دور میں جنم لیتی ہے، اور حسینیت اس لازوال انسانی شعور کا نام ہے جو ہر دور کے یزید کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے ہونے کا سلیقہ سکھاتا ہے۔ کربلا کا آخری اور سب سے بڑا سبق یہی ہے، گردن کٹ سکتی ہے لیکن جھک نہیں سکتی۔ جینے کا حق صرف اسے ہے جو اپنی خودی کا سودا نہ کرے۔ مقتل اب بھی سجے ہیں، کربلا آج بھی جاری ہے، اور انتخاب ہر دور میں انسان کا اپنا ہوتا ہے کہ وہ وقت کے تخت کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے یا نو کے نیزہ پر بھی اپنے شعور کا پرچم لہراتا ہے۔ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔